السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، ابھی چند دنوں پہلے خوشی و مسرت کے ساتھ ہم لوگوں نے ماہ رمضان کا استقبال کیا تھا، اور عنقریب 2/3 حصہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سب کے اعمال کو لے کر رخصت ہو رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، رواہ مسلم۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں ان اعمال کو تمہارے لیے گن گن کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں تمہارے اعمال کا بھرپور بدلہ دوں گا۔ جو شخص اپنے اعمال میں خیر پائے، بھلائی پائے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو خیر نہ پائے تو وہ اپنے آپ کی ملامت کرے۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو ہمارے اعمال کو لے کر یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اور عنقریب ہم آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس لیے مناسب سمجھا کہ آخری عشرے کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھوں۔ رمضان کے آخری عشرے کی متعدد خصوصیات ہیں، ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت اور محنت کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کان یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان کے آخری عشرے میں عبادت اور محنت کیا کرتے تھے، نیکیاں کیا کرتے تھے، اتنی عبادت اور اطاعت دیگر دنوں میں، دیگر عشروں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث ہے، کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ آپ جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، مکمل طور پر تیار ہو جایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور آخری عشرے کی راتوں کو بیدار رہتے، اللہ کی عبادت و اطاعت میں، نماز اور قرآن میں، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو ماہ رمضان کی پہلی خصوصیت ہمیں ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر دنوں کے مقابلے میں اس عشرے میں زیادہ عبادت و اطاعت اور نیکیاں کیا کرتے تھے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو دیگر دنوں اور راتوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اس آخری عشرے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، جسے ہے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اور اس رات سے متعلق قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکمل ایک سورہ نازل فرمائی، سورہ قدر کے نام سے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ قدر عربی زبان میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی قدر کا یہ ہے قدر و منزلت، مقام اور مرتبہ۔ چونکہ یہ رات اللہ کے نزدیک اعلیٰ مقام اور مرتبے والی رات ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر، شب قدر کہا گیا۔ ایسے ہی قدر کا ایک معنی عربی زبان میں تنگی کے ہیں،
کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ زمین بھر جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، اور قدر کا ایک معنی تنگی کے ہیں عربی زبان میں، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر، شب قدر کہا گیا۔ قدر کا ایک معنی عربی زبان میں فیصلہ کرنا، اندازہ کرنا۔ چونکہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سال کے تمام اہم معاملات کا فیصلہ کرتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہا گیا۔ تو آئیں دیکھیں کہ شب قدر جو اس آخری عشرے کی راتوں میں ایک رات ہے، شب قدر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کے تحت اور بندوں کی مصلحتوں کے تحت اس مبارک رات کو ان 5 راتوں میں مخفی رکھا ہے، چھپائے رکھا ہے، تاکہ انسان اس پورے عشرے میں پھر طاق راتوں میں خوب نیکیاں کر کے شب قدر کو حاصل کرے، اور بقیہ شب قدر کے علاوہ جو بقیہ راتیں ہیں ان راتوں میں کی گئی نیکیاں بھی وہ حاصل کر سکے اور وہ اجر و ثواب پا سکے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نکلا تاکہ شب قدر کی تعین کر دوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھے شب قدر کا علم دیا گیا، میں گھر سے نکلا تاکہ تمہیں بتلا دوں، تمہیں خبر کر دوں کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، جب ان 2 جھگڑنے والوں سے ملاقات میری ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ علم ہم سے اٹھا لیا، چنانچہ شب قدر کی تعین نہیں کی گئی، یہ حکم دیا گیا کہ ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، اس کو پانے کی کوشش کرو، اسے تلاش کرو۔ شب قدر کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ یہ رات کتنی عظیم رات ہے، اس رات کی عظمت کا تمہیں اندازہ نہیں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، 83 سال 4 ماہ کی راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو جہاں مختصر عمر دی ہے، وہیں پر اس مختصر عمر میں ایسے قیمتی اور مبارک تحفے اور ایام اور دن اور رات، ساعات، پل، لمحات اور گھڑیاں دی ہیں، جن ساعات اور لمحات اور گھڑیوں کی قدر کر کے ہم نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں اور ہزاروں برس کے برابر نیکیاں کما سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے اس امت محمدیہ پر۔ چنانچہ اس رات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینے کی راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں رب کے حکم سے، رب کے فیصلے کو لے کر کے، یہ خصوصیت ہے اس رات کی۔ اور اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین اللہ کے فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ ایسے ہی اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک مکمل یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یعنی اس رات میں انسان شیطان کی وار سے محفوظ رہے گا، سلامت رہے گا۔ بعد نے لکھا کہ اس رات میں کیے گئے اعمال انسان کو دنیا اور آخرت میں سلامت رکھیں گے، اللہ کے عذاب سے، فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے گا، اس لیے اس رات کو سلامتی والی رات کہا گیا۔ میرے بھائیوں، اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ رات مبارک رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں۔ اللہ نے اس رات کے اندر اتنی برکت رکھی ہے، اتنی رحمت رکھی ہے، اتنا خیر رکھا ہے کہ اس نے اعلان کیا تمہیں کیا معلوم کہ یہ رات کتنی برکت والی رات ہے۔ ایسے ہی اس رات کی
ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں سال کے اہم معاملات کا فیصلہ کرتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں اس مبارک رات کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں، کہ یہ اس رات میں اہم ترین معاملات کا، روزیوں کا، عمروں کا، اہم چیزوں کا اللہ فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے کو لے کر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو، اس عشرے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس عشرے کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں. 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، مبارک رات ہے. اس رات میں سال کے تمام اہم معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. وہ رات نزول قرآن کی رات ہے. اس عشرے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عشرے میں اور اس عشرے کے شب قدر میں اللہ نے قرآن نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ قرآن جو ہدایت کا چشمہ ہے، یہ قرآن جس کے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، یہ قرآن جو تمام انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بن کر کے آیا ہے، ہدایت کا ذریعہ بن کر کے آیا ہے. اللہ کا کلام، اللہ کا مقدس کلام، جسے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے سنا، حرفاً و صوتاً سنا، اور پھر اس قرآن کو لے کر کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ قرآن لے کر کے آئے. 23 سال میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. اس قرآن کے نزول کی ابتدا شب قدر میں ہوئی، 23 رمضان کو ہوئی، اور لوح محفوظ سے بیت العزہ آسمانی دنیا کی طرف وہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا. تو اس عشرے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نزول قرآن کا عشرہ ہے. ایسے ہی اس عشرے کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر میں جم جانا، ٹھہر جانا، دنیاوی مصروفیات اور مشغولیات سے کٹ کر اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے جم جانا، رک جانا، اسے کہتے ہیں اعتکاف. اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. گھروں میں اعتکاف کا ثبوت نہیں ملتا. اور قرآن کریم کی آیت وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جس وقت تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو، اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے ہم بستر نہ ہو. تو اس آیت میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فی المساجد کی قید لگائی گئی. اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے. چنانچہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مسجد کے علاوہ آپ نے کہیں اور اعتکاف نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے گھروں میں اعتکاف نہیں کیا. صحابہ صحابیات نے گھروں میں اعتکاف نہیں کیا. وہ سارے لوگ مسجدوں میں اعتکاف کرتے تھے. اگر مسجد میں اعتکاف کی سہولت ہے تو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. اگر وہ اعتکاف کی سہولت نہیں ہے تو پھر وہ معاف ہے، یہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ اگر اعتکاف بیٹھ جائیں تو یہ بقیہ کی طرف سے کیا ہے، کافی ہوگا. تو اس عشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. ایسے ہی اس عشرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ عشرہ رمضان کو رخصت کرنے والا عشرہ ہے، آخری ایام ہیں، اور حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. چنانچہ اس عشرے کے آخر میں یہ حکم دیا گیا کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں. وہ معمولی صدقہ فطر 1 سا تقریباً 2.5 کلو غلہ، یہ لوگوں کی خطاؤں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اس کا اصل وقت جو ہے وہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے تک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید سے 1 یا 2 روز پہلے نکال دیا کرتے تھے. اس سے زیادہ پہلے نکالنا یہ درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. بہت سارے لوگ
آدھے رمضان سے 20-25 رمضان سے صدقہ فطر نکالنا شروع کر دیتے ہیں یا قیمت کی شکل میں نکالنا شروع کرتے ہیں، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے، وہ عمل ٹھکرا دیا جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ میرے بھائی، چند باتیں تھیں آخری عشرے سے متعلق۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔